السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج یہ کرنی تھی مجھے کہ پھر وہی ایک فکر، ایک سوچ لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ فکر یہ ہے کہ لاک ڈاؤن آگے بڑھا دیا گیا ہے، تقریباً یہ 40-41 دن کا یہ پورا ہو جائے گا 3 مئی تک۔ لیکن ان سارے لاک ڈاؤن میں ایک چیز واضح طور پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب شروعات میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو بندے بھر کر مسجد میں آ رہے تھے، تعداد اچھی خاصی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ماشاءاللہ رمضان آ چکے ہیں۔ جب ہم جاتے تھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی دیکھ کر کہ ماشاءاللہ بالکل رمضان جیسا ماحول ہو چکا ہے، ہر بندہ مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے، وقت سے پہلے ہی اذان ہوئی، دیکھا مسجد میں آ کے تو مسجد بھری ہوئی ہے، بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ لیکن جب پابندی لگی نماز پر، با جماعت نماز پڑھنے پر، تو بڑی تکلیف بھی ہوئی۔ اب جو بھی وجوہات ہیں میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کہ آیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیا معاملات ہیں، لیکن کل ملا کر اب ہم لوگ کوارنٹائن میں ہو چکے ہیں، ایک طریقے سے گھروں میں اپنے ٹھہر چکے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو واضح طور پر دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مسجدوں پر نماز پڑھنے میں یا جماعت میں پابندیاں ہوئی ہیں، تب سے لے کر اب تک ایک حالت ہماری ایسی ہے کہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ تو یہ کافی گمبھیر معاملہ ہے کہ آخر ہم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا 1 ٹائم کی 2 ٹائم کی پڑھ لیتے ہیں، تو کبھی جب ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے تو یہی جواب آتا ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا۔ بات آئے تلاوت قرآن پاک کی تب ہمیں وقت نہیں ملتا، بات آئے درود پڑھنے کی، ورد و وظائف کرنے کی، علم دین کا مطالعہ کرنے کی، جو فرض و علوم ہم پر سیکھنا لازم ہے، نماز، وضو، غسل، یہ سارے مسائل، اب رمضان قریب ہے، اس کے مسائل سیکھنا ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے لازم ہے، جس سے ہم اپنے روزے وغیرہ صحیح کر سکیں، تو وہ بھی ہم نہیں سیکھ پا رہے۔ اس وقت بھی نہیں سیکھ رہے تھے، وجہ کیا تھی کہ وقت نہیں ہے۔ لیکن آج جب ہمارے پاس 40 دن کا وقت ہے، اس کے باوجود بھی نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں گھروں میں اپنے، نہ ہم تلاوتیں کر پا رہے ہیں، نہ ہی درود پاک پڑھ رہے ہیں، نہ علم دین کا مطالعہ کر رہے ہیں، پھر وہی گناہوں بھرے معاملات وہ کیا کیا ہو رہے ہیں، پھر میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ ہم سب غور کر لیں۔ ابھی ٹاپک گناہوں کا تو ہے ہی نہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے، فقط ایک توجہ دلانا یہ مقصود تھا میرا کہ آخر ہم لوگ لاک ڈاؤن میں اپنے وقت کو کیسے برباد کرتے ہیں۔ اس وقت نہیں کر رہے تھے، شیطان نے تھپکی دے رکھی تھی ہمیں کہ اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نیکیاں نہیں کر پاتا یا نیکی کی طرف نہیں آ پاتا کہ مجھے وقت نہیں ملتا، اتنی بیزی لائف ہے، مجھ کو بالکل وقت نہیں ہے نماز کا، روزے کا، تلاوت کا۔ لیکن جب 40-41 دن کا ٹائم مل چکا ہے اور نہ جانا آگے بڑھ جائے، امکانات تو یہی کہہ رہے ہیں، واللہ عالم، حقیقت حال اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن 40-41 دن تو کنفرم ہے نا ہمارے پاس۔ تو ان جو بقیہ دن گزر گئے وہ میں نے کس طریقے سے گزارے، اور آنے والے دن ہیں یہ میں کس طریقے سے گزارنے والا ہوں، اس پر غور کریں۔ اور اگر واقعی میں ہم اب بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے ہیں، درود شریف نہیں پڑھ رہے ہیں، تو غور کر لیں کہ واقعی میں میرے پاس وقت کی قلت تھی جو میں یہ کام نہیں کر پاتا تھا، یا میرے اندر ہی کچھ ایسی خرابیاں ہیں، شیطان نے ایسا جال مجھ پر ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے میں نیکی کی طرف آ ہی نہیں پا رہا ہوں۔ اور اگر دل یہ کہے کہ ہاں واقعی میں وقت تو بہت ہے، لیکن ہم پھر بھی نیکی کی طرف نہیں آ پا رہے، پھر بھی نماز کی طرف نہیں آ پا رہے، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے، اس چیز کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے، ایسی کیا پریشانی ہے، میں اتنے گناہوں کے مرض میں ڈوب چکا ہوں کہ مجھے آخرت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، میں اتنا گناہوں کے معاملات میں، دنیا کی چیزوں میں اتنا گم ہو چکا ہوں کہ مجھے وقت ہونے کے باوجود بھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جو وقت ملا خالی اس کو ہم نے سوشل میڈیا کے نشر کر دیا، نیوز دیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، اخبارات پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، اتنے سارے ایپس ہیں، یہ سب چلانے کا وقت ہے،
کہ ہمارے پاس قرآن کا وقت نہیں ہے، کہ ہمارے پاس تلاوت کا وقت نہیں ہے، نمازوں کا وقت نہیں ہے، نوافل کا وقت نہیں ہے. تو غور کریں ہم لوگ کہاں ہمیں جانا چاہیے تھا. ہماری زندگی کا نامہ اعمال شعبان میں تبدیل ہو گیا 15 تاریخ کو شب برات میں، وہ ہماری نمازیں راتیں ایسی نکل گئیں. پھر دوسرا یہ کہ نیا نامہ اعمال ہے زندگی میں، شاید پھر کبھی ایسا اتنی فارغ وقت نہ مل سکے ہمیں جو زندگی نے ہمیں یہ دن دے دیا. اب اتنے فارغ وقت میں ہم کتنی نیکیاں کر سکتے تھے، لیکن یہ وقت ہمارا ضائع سے ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. غور کرنے کا مقام ہے، غور کریں اس پر. اور جو ہوا سو ہوا، جتنا وقت گیا گیا. لیکن ابھی بھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی ٹائم ٹیبل بنا لیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت نیکیوں میں جائے. ورنہ سب چیز دیکھا بھالا ہے ہم بھی اسے دنیا میں دیتے ہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اکثریت کا وقت فضولیات یا پھر گناہوں میں جا رہا ہے. فضولیات میں ہے، چلو وہ بھی گناہ سے تو اچھا ہی ہے کہ بندہ چلے فضول میں ہے، گناہ تو نہیں کر رہا ہے. لیکن ایک وہ بندہ جو گناہوں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے، جنہیں کہاں کہاں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. اور یہی صورتحال رمضان آنے والا ہے. اللہ نہ کرے کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک گناہ کا عذاب بھی 70 گنا بڑھا جاتا ہے. یہی حالات رہے، یہی عادتیں رہیں ہماری، یہی لت جو ہمیں چل رہی ہے زندگی کے ساتھ میں گناہوں کی، اگر یہی چلتی رہی رمضان میں تو اللہ کی پناہ رمضان میں ہم لوگ نیکیاں کریں گے یا گناہ کریں گے. عادت تو گناہوں کی پڑ چکی ہماری کرتے کرتے. اتنا خالی خالی وقت ہمارے پاس ہے، اس میں بھی ہم لوگ نیکیاں نہیں کر پا رہے. تو کیا رمضان میں ایک دم چاند دکھتی ہے کہ ایک دم ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک دم سے مجھے کوئی اوپر سے کوئی پاور آئے گی ایسی، ایک دم میں الرٹ ہو جاؤں گا کہ نہیں بھائی اب نیکیاں کرنی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہاں الحمدللہ رمضان اپنی برکتیں رحمتیں نعمتیں لے کر آتا ہے، لیکن جو گناہوں کی بندے کی عادت ہوتی ہے، نفس امارہ ہوتی ہے، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا. رمضان میں بندے گناہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، اگرچہ شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھی بندہ گناہوں میں لگا ہی ہوتا ہے. تو ابھی چند دن باقی ہیں یار، کوشش کر لیں گناہوں سے بچ جائیں، اپنے وقت کی قدر کر لیں. اور یہ وقت کی بربادی ابھی بھی نہیں سمجھے تو جو وقت کی قدر نہیں کرتا ہے، وقت بھی پھر اس کی قدر نہیں کرتا. اور جب یہ وقت گزر جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ بندہ پچھتاتا اس وقت کو سوچ کر. روایتوں کا مضمون ہے کہ قیامت میں جب بندہ جنت میں چلا بھی گیا تو اس کو بڑی حسرت، بڑی افسوس ہوگا اس گھڑی، اس وقت پر جو اس نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی. اب اللہ کا ذکر خالی لا الہ الا اللہ یہی نہیں ہے، علم دین کا مطالعہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت قرآن پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، دین کی گفتگو کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو جو دین کے معاملات ہیں وہ سب اللہ کے ذکر میں ہی آتے ہیں، نیکیوں میں آتے ہیں بندے کی. تو بندہ اپنا وقت یا گناہوں میں تو گزارنا ہی نہیں ہے. اور پھر دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ آپ فضولیات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر جو تھرڈ آتا ہے جس کو نمبر 1 ہی کہا جائے گا کہ تلاوت کرے، درود و سلام پڑھے، دین کا مطالعہ کریں، نیکیوں کے سارے معاملات کریں، اچھی بات بتائیں، لوگوں کو نصیحت کریں. آپ کے پاس فیس بک ہے، جو بھی اکاؤنٹ آپ یوز کرتے ہیں، یا کم از کم اپنی حد تک اپنی کوشش کے ذریعے تو ہم اتنا کر ہی سکتے ہیں کہ ہمارے جاننے والے جو بھی گناہوں میں ملوث ہیں کم از کم اس کے ذریعے نیکی کی دعوت دے دیں. ابھی باہر نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، آپ فیس بک کے ذریعے اپنے اسٹیٹس پہ کوئی ایسی بات لگا دیں جس سے لوگوں کو نصیحت مل جائے، واٹس ایپ پر لگا دیں. تو گناہوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. وقت کی قدر کریں، گھر میں رہیں، سیف رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.